السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لندن الحمدللہ پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ لندن ایئرپورٹ پر ہمارا 2 گھنٹے سٹے ہے۔ سٹے بھی کیا، ہماری نیکسٹ فلائٹ جو کہ 2 گھنٹے بعد ہے سیاٹل کے لیے، تو ہمیں ٹرمینل 5 پر جانا ہے اور اپنا گیٹ بھی تلاش کرنا ہے۔ تو پھر سب سے پہلے ہم اپنا گیٹ دیکھتے ہیں، ٹائم بچا تو پھر ہم ایئرپورٹ وزٹ کریں گے۔ چونکہ ہماری کنیکٹڈ فلائٹ ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ٹرمینل پر پہنچنا بہت ضروری ہے۔ یہ رن وے ہے، کافی ساری گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور پلین بھی نظر آ رہے ہیں دور دور سے۔ سب اپنے اپنے راستے کی طرف جانے کے لیے تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور ہم بھی بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہم ابھی جا رہے ہیں، ہمارا ٹرمینل 5 ہے اس کی طرف۔ یہ ہم ٹرمینل 5 کی طرف جا رہے ہیں، تو ادھر سے ہماری جو ہے نا اب جانے کی انٹری، سیاٹل جانے کی انٹری جو ہے نا بنے گی۔ ٹرمینل 5 سے ہمیں ایک کوچ نے لیا اور ہم اس کوچ میں بیٹھے ہیں۔ تو اب ہم ٹرمینل 5 سے جہاں پر ہماری انٹری ہے یعنی کہ ہمارا گیٹ ہے اس طرف جا رہے ہیں۔ لندن کا ویدر بہت اچھا ہے، کافی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے یہاں پر۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہماری کوچ ہے جس میں ہم جا رہے ہیں۔ کوچ میں صرف ہم لوگ ہی ہیں کیونکہ سیاٹل کے لیے شاید یہاں سے جو کنیکٹڈ فلائٹ سے جا رہے ہیں وہ ہم ہی ہیں، یا میں بھی اور بھی لوگ ہوں۔ یہ ہمیں زیادہ تر انڈر پاس سے لے کر جا رہے ہیں، باہر سے نہیں لے کر جا رہے۔ یہ ہمیں اندرونی راستے سے لے کر جا رہے ہیں، انڈر پاس سے ہی لے کر جا رہے ہیں۔ چونکہ ابھی تک ہم نے میکسیمم 11 منٹ کا ٹریول کر لیا اور 11 منٹ میں ہم زیادہ تر جو ہے نا انڈر پاس سے ہی باہر آئے ہیں۔ بس چند منٹ کے لیے باہر آتے ہیں پھر انڈر پاس سے لے کر جاتے ہیں۔ ہماری جو نیکسٹ فلائٹ ہے وہ برٹش ایئر ویز ہے۔ ہم نے جو بکنگ کروائی تھی وہ برٹش ایئر ویز کے تھرو ہی کروائی تھی۔ لاہور سے دوحہ اور دوحہ سے لندن تک ہماری قطر ایئر ویز تھی۔ بیسیکلی میں نے قطر ایئر ویز میں بھی فرسٹ ٹائم ٹریول کیا ہے اور برٹش میں بھی فرسٹ ٹائم کروں گی۔ اس سے پہلے میں نے ایمریٹ سے ہی زیادہ سفر کیا ہے۔ ایمریٹ بہت اچھی فلائٹ رہی ہے اور قطر ایئر ویز بھی مجھے بہت اچھی لگی ہے، اچھا ٹریول تھا، بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے ان کے عملے والے بھی۔ اور چونکہ کھانے پینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی تھی، مجھے مسلم فوڈ چاہیے تھا تو وہاں پر تھا ہی، مسلم فوڈ اویلیبل تھا۔ اب برٹش ایئر ویز پر جائیں گے، دیکھیں گے کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے ہمارا۔ ہم اپنا گیٹ دیکھ آئے ہیں اور ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم بچا تھا، سوچا ایئرپورٹ وزٹ کر لیں جو تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس، 15-20 منٹ ہیں، اور اس میں ہم نے سوچا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے لے لیں، مے بی فلائٹ میں کچھ نہ ملے اور ہم ڈسٹرب ہوں۔ ویسے تو میں نے ریکویسٹ سینڈ کی ہوئی ہے انہیں کہ مجھے مسلم فوڈ پرووائڈ کریں۔ اب پتہ نہیں مسلم فوڈ میں وہ کیسا فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے کھانے پینے میں کہ نہیں۔ پھر ہم نے سوچا کہ ہم یہاں سے کچھ لے لیتے ہیں۔ چلیں اب ہم اپنی فلائٹ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ لاہور سے چلتے وقت چونکہ ہماری فلائٹ تھی رات کی 1:30 بجے کی، دوحہ پہنچنے تک اور لندن پہنچنے تک ہمیں جو ہے نا مطلب رات ہی رہی ہے۔ اور اب چونکہ صبح ہو رہی ہے اور صبح کا ویدر بہت پیارا لگ رہا ہے، باہر سے بہت ہی زبردست لگ رہا ہے، نیلا نیلا آسمان، اور بلکہ سارا فریم جو ہے وہ نیلا ہی آ رہا ہے، بڑا زبردست لگ رہا ہے، اسکائی بلو کلر میں ہر چیز۔ اور یہ سامنے برف ہے بہت زیادہ۔ سیاٹل کے ہم قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ میں راستے میں ویڈیو نہیں بنا سکی، اس میں مجھے ایک مسئلہ کریٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے میں بہت ڈسٹرب رہی ہوں ساری فلائٹ میں۔ میری فلائٹ تھی 10 گھنٹے 30 منٹ کی، لندن سے سیاٹل تک کی، لیکن میں نے یہ سفر بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہو کر گزارا ہے۔ اب جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں کہ میں ویئر کرتی ہوں ابایا۔ ابایا، اب ظاہر سی بات ہے جو بندہ ابایا ویئر کرتا ہے اس نے ابایا ہی ویئر کرنا ہے۔ فلائٹ میں چونکہ زیادہ تر مسافر جو تھے وہ برٹش اور غالباً امریکن ہی تھے، میرے ساتھ ایک لیڈی بیٹھی ہوئی تھی، آئی ڈونٹ نو کہ وہ برٹش تھی یا امریکن تھی،
بٹ تھی فارنر ہی، انہوں نے بہت زیادہ مطلب ایریٹیٹ کیا. وہ ساتھ بالکل میرے ایگزیکٹ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. میرے لیفٹ سائڈ پر میری بیٹی ونڈو سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، سینٹر میں میں تھی، اور میرے رائٹ سائڈ پر وہ لیڈی تھی. ان لیڈی نے مطلب مجھے ابایا میں دیکھتے ہی ان کے فیس ایکسپریشن جیسے کہ ایک دم سے بندے کے چینج ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کا فیس ہی یہ بتا رہا تھا، کیونکہ انسان کی زیادہ تر باڈی موومنٹ جو ہے نا وہ ایکسپلین کر دیتی ہے کہ وہ سامنے والے کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. تو ان کی باڈی موومنٹ میرے ساتھ بیٹھنے کی مطلب ذرا سا بھی میرا، اگر ان کو مطلب ظاہر سی بات ہے اب سیٹس اتنی کنجسٹڈ ہوتی ہیں اکانومی میں، اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتی مطلب کہ بندہ زیادہ سمٹ کر بیٹھ جائے. مطلب میں کافی سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی، وہ ایسے فیل کروا رہی تھی جیسے کہ کوئی اچھوت چیز نہیں ہوتی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی. اور ان کا مطلب ذرا سا ان کو میرا دوپٹہ ٹچ ہوا. دین دس وومین ٹولڈ می دیٹ یو آر ڈسٹربنگ می، یور کلوتھس آر ڈسٹربنگ می بائی بینگ ٹچڈ. میں نے ان سے کہا کہ سوری، اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یار یہ کیسی لیڈی ہیں. اب ان کو یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ اکانومی کلاس میں بیٹھی ہیں، تو اکانومی کلاس میں سیٹس اتنی کھلی نہیں ہوتی ہیں، ان میں انسان ایک دوسرے کو ٹچ ہو ہی سکتا ہے. ہاتھ لگنا یا پھر کپڑا ٹچ ہونا یہ ایک نارمل بات ہے. سو انہوں نے جس طرح کا بیہیو رکھا پورے راستے میں، 10 گھنٹے 30 منٹ کے راستے میں انہوں نے اتنا ایریٹیٹ کیا مجھے، اتنا پریشان کیا، اتنا پریشان کیا. سٹل ان کی وجہ سے میں ایسے بالکل سٹریٹ ہو کر بیٹھی ہوئی تھی کہ کہیں اس عورت کو میں ٹچ نہ ہو جاؤں. مطلب ٹچ ہونے کی وجہ سے ایسی کوئی بحث بنے یا کوئی بھی بات ہو تو مطلب کیا اچھا نہیں لگتا. چونکہ ایز اے مسلم میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی یہ بات بنائے کہ جی ایز اے مسلم لیڈی نے اس طرح مطلب ہنگامہ کیا ہے یا کوئی بھی مسئلہ کھڑا کیا ہے. اب دیکھو نا، جب ان لوگوں کے فارنر لوگوں کے خود یہ لوگ مس بہیو کریں تو ان کو بالکل فیل نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی دوسرا کر دے تو وہ مسلم ہے، اس نے مسلم ہو کر ایسا کیا، مسلم کے لیے یہ لوگ گالی بنا دیتے ہیں. بھائی یہ بھی تو سوچو نا کہ سب انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسان ہیں. آپ کیسے کسی انسان کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کر سکتے ہیں؟ صاف نظر آ رہا تھا اس لیڈی کو دیکھ کر کہ وہ لیڈی جو ہے نا ایز اے مسلم مجھ سے جیسے مطلب نا مجھ سے نا تنگ ہو رہی تھی کہ یہ مسلم لیڈی کے ساتھ کیوں سیٹ ہے میری. سو خیر اس بات کے ساتھ مجھے یہ تجربہ ہوا کہ یار کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں ان لوگوں میں جو کہ ہم لوگوں سے بہت زیادہ نفرت کھاتے ہیں. تو نفرت کھانے کا کوئی تک تو بنتا نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا، اللہ تعالیٰ کے مطلب احکام کو پورا کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کو کون سمجھائے. خیر چلیں، اب ہمارا سفر پورا ہوا. یہ ہم نیچے اب سیاٹل نظر آ رہا ہے سارا. اب ہماری فلائٹ جو ہے وہ تھوڑی دیر میں لینڈ ہونے والی ہے اور ہم سیاٹل ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں گے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے سیاٹل کی پوری لوکیشنز وزٹ کروائیں گے، بتاؤں گی آپ کو کہ کہاں کہاں کیا دیکھا. ابھی تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہاں سے، ساتھ ہی سمندر ہے اور ساتھ ہی جو ہے ہریالی ہے. کافی خوبصورت لوکیشن نظر آ رہی ہے. راستے میں اس ٹینشن میں مطلب کافی زیادہ ویڈیو بھی نہیں بنا پائی اس لیڈی کی وجہ سے. اتنی خوبصورت مطلب پورے ایریے میں نا جو ہے نا راستے میں ایسے جیسے برف ہی برف ہوتی ہے، سارا سفید تھا، بہت ہی خوبصورت تھا. چلے اب ہماری فلائٹ لینڈ ہونے لگی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کو دیکھنے کا موقع عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا تخلیق کی ہے، بہت خوبصورت تخلیق کی ہے اور اسے دیکھنا چاہیے. اور اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.